اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ فائنانشل فریڈم یعنی مالی آزادی شاید صرف امیر گھرانوں میں پیدا ہونے والوں کے لیے ہے، لیکن کیا ہو اگر شروعات ممبئی کی گلیوں سے ہو؟ آج ہم انہی زبردست اصولوں پر بات کریں گے جنہوں نے ایک شخص کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اصول ہیں۔ تو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو اصول ہے نا، یہ کوئی کتابی فلسفہ نہیں، بلکہ ایک آزمایا ہوا حقیقی دنیا کا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو واقعی کسی کو بھی کامیابی تک لے جا سکتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور سب سے ضروری اصول وہ ہے اپنے مائنڈ سیٹ، اپنی سوچ پر قابو پانا۔ دیکھیں، پیسے کی کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی بھی پلان اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک سوچ ٹھیک نہ ہو۔ دولت کمانے سے بھی پہلے دولت مند لوگوں کی طرح سوچنا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو مالی کامیابی کا جو پورا کھیل ہے نا، وہ اصل میں مائنڈ سیٹ کا ہی کھیل ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک ہے، HEAD۔ اسے 4 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 پلرز کیا ہیں اور ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ HEAD میں H ہے ہوپ یعنی امید، اور اس کی بہترین مثال شاہ رخ خان۔ ان کی فلم ہٹ ہو یا فلاپ، وہ اس چیز پر اٹکے نہیں رہتے۔ ہر منڈے وہ ایک نئی انرجی کے ساتھ ایک بہتر فلم بنانے کے لیے کام پر واپس ہوتے ہیں۔ پیسہ بنانے کا بھی بالکل یہی اصول ہے، ہمیشہ اگلی موو، اگلے قدم پر فوکس ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ای پر، یعنی ایکسٹریکشن۔ اس کا مطلب ہے منفی زہریلی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال باہر کرنا۔ جیسے جب اس کتاب کے مصنف کا ویزا صرف اس لیے مسترد ہو گیا کیونکہ ان کے پاس $200 نہیں تھے، تو ان کے دماغ میں فوراً یہ خیال آیا، میں تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اسی ٹاکسک سوچ کو پکڑنا اور اسے دماغ سے نکالنا، اصل کامیابی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے ابنڈنس، یعنی کثرت یا فراخی کی سوچ۔ راجت گپتا کی کہانی اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ دیکھیں، وہ ایک بہت بڑی کمپنی کے CEO تھے، اربوں روپے کے مالک، لیکن ان کے اندر ہمیشہ ایک کمی کا احساس رہتا تھا، اور اسی احساس نے انہیں انسائڈر ٹریڈنگ جیسے جرم پر اکسایا، اور نتیجہ وہ سب کچھ گوا بیٹھے۔ تو سبق یہ ہے کہ صرف پیسوں کا ہونا کافی نہیں، اندر سے انف یا کافی ہے کا احساس ہونا لازمی ہے۔ اور آخر میں ہے ڈی، یعنی ڈسپلن۔ مائک ٹائسن، کانیے ویسٹ، ان جیسے لوگوں کی زندگیوں سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی کہ پیسہ کما لینا تو جنگ کا صرف آدھا حصہ ہے، اصل چیلنج تو اس دولت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور اس کے لیے ایک الگ ہی لیول کا ڈسپلن اور عاجزی چاہیے ہوتی ہے۔ اوکے، تو مائنڈ سیٹ کی بات تو ہو گئی، لیکن اب آتے ہیں اصل پریکٹیکل پلان پر۔ سیکشن 2 میں ہم بات کریں گے کہ لمبے عرصے کے لیے دولت بنانے کا وہ بلو پرنٹ، وہ نقشہ آخر ہے کیا؟ تو سب سے بڑا سوال کہ فائنینشل فریڈم کے لیے آخر کتنا پیسہ چاہیے؟ اس کا ایک بہت ہی سادہ سا جواب ہے 25x رول، یعنی 25 گنا کا اصول۔ یہ ایک بہت طاقتور فارمولا ہے کیونکہ یہ ایک بالکل کلیئر ٹارگٹ دے دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل کی ینگ جنریشن میں یہ اتنا پاپولر ہے۔ چلے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی کے سال بھر کے اخراجات، رہنا، کھانا پینا، بلز، سب کچھ ملا کر $40,000 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارا سٹارٹنگ نمبر۔ اب آتا ہے اس کا میجیکل پارٹ، اور یہ اتنا سمپل ہے کہ حیرانی ہوتی ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے سالانہ اخراجات کو 25 سے ملٹیپلائی کر دیں۔ دیٹس اٹ، بس اتنا سا کام ہے۔ تو اس حساب سے $40,000 کے سالانہ خرچے والے شخص کے لیے ٹارگٹ کیا ہوا؟ $1,000,000، یعنی $10,00,000۔ جی ہاں، یہی وہ میجک نمبر ہے جو کسی کو بھی نوکری کرنے کی مجبوری سے آزاد کر سکتا ہے۔ یہ ہے فائنینشل فریڈم کا فگر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ $10,00,000 جمع ہوں گے کیسے؟ اس کا جواب ایک ایسی زبردست طاقت میں ہے جسے آئنسٹائن دنیا کا 8واں عجوبہ کہتے تھے، اور وہ ہے کمپاؤنڈنگ، یعنی جب پیسہ خود اپنے لیے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے۔ ذرا اس چارٹ کو غور سے دیکھیں۔ اگر کوئی ہر مہینے صرف $400 انویسٹ کرتا ہے تو اس کی اپنی جیب سے کل کتنا جائے گا؟ تقریباً $2,20,000۔ لیکن کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے یہ رقم بڑھ کر $17,00,000 یعنی $1.7 ملین ہو جائے گی۔
تو سوال یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا $15 لاکھ کہاں سے آئے؟ یہی ہے کمپاؤنڈنگ کا جادو، جہاں پیسہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، سرمایہ کاری یعنی انویسٹنگ اور جوا کھیلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سی ای او کی مثال لیں جس نے اپنی ساری کی ساری دولت اپنی ہی کمپنی کے سٹاکس میں لگا دی۔ یہ سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ جوا تھا۔ جب سٹاک کریش ہوا تو وہ شخص بالکل کنگال ہو گیا۔ تو بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک سرمایہ کار اپنے رسک کو پھیلاتا ہے، ڈائیورسیفائی کرتا ہے، جبکہ جواری اپنا سب کچھ ایک ہی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بڑا پلان بلو پرنٹ تو بن گیا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اب سیکشن 3 میں ہم انہی ڈیلی ہیبٹس، انہی عادتوں کی بات کریں گے جو اس پورے پلان کو حقیقت بناتی ہیں۔ اپنی زندگی کا سی ایف او خود بننا پڑے گا، اور اس کے لیے 3 بہت آسان اصول ہیں۔ نمبر 1، اپنے پیسوں کا حساب رکھیں، ٹریک کریں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ نمبر 2، سسٹم کو سمپل رکھیں، کمپلیکیٹڈ نہیں۔ اور نمبر 3، جو شاید سب سے اہم ہے، اپنی سیونگز اور انویسٹمنٹس کو آٹومیٹ کر دیں۔ اس سے ایموشن بیچ میں نہیں آتا اور غلط فیصلوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قرض یعنی ڈیٹ، اس کو آگ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اچھا آگ جیسے گھر کو گرم بھی رکھ سکتی ہے، ویسے ہی اچھا قرض جیسے کم انٹرسٹ پر گھر خریدنے کا لون آسانی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہی آگ پورا گھر جلا بھی سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح برا قرض جیسے کریڈٹ کارڈ کا ہائی انٹرسٹ لون سب کچھ تباہ کر سکتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اپنے پلان کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ہمیشہ مرفی کا قانون یاد رکھیں کہ جو چیز غلط ہو سکتی ہے وہ ہوگی ضرور، اس لیے تیار رہنا چاہیے۔ کم سے کم 6 مہینے کے اخراجات کے برابر ایمرجنسی فنڈ لازمی بنائیں۔ اور ہاں، کفایت شاری، اس کا مطلب کنجوسی بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ اصل خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ اچھے تجربات، ایکسپیرینسز میں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اصول پر، اور یہ شاید وہ اصول ہے جس کے بارے میں لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ سب سے قیمتی، سب سے ویلیوبل ہے۔ جواب دینے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کسی بھی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ اسکرین پر یہ نمبر دیکھیں، 85%۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے نا؟ آخر یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ جواب ہے ریلیشن شپس، تعلقات۔ لنکڈ ان کے مطابق 85% نوکریاں نیٹ ورکنگ کے ذریعے ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے مصنف کو بھی ریسیشن کے دوران نوکری صرف اپنے تعلقات کی وجہ سے ملی تھی۔ دیکھیں، سکلز بہت اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سوشل کیپٹل یعنی لوگوں سے اچھے تعلقات ان سکلز کی قیمت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو آخری اور سب سے اہم بات، ہم سب جانتے ہیں کہ پیسہ انویسٹ کرنے سے وقت کے ساتھ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سوشل کیپٹل، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، کیا وہ بھی اسی طرح کمپاؤنڈ ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں بھی اسی طرح انویسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔